بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باز گشت، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان پر بہت دباؤ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اسرائیل کو پاکستان نے تسلیم کر لیا تو پاکستان کو ٹیکنالوجی کے میدان میں زبردست معاونت ملے گی۔ اس طرح کی باتیں، قیاس آرائیاں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے ہمارے ہاں بہت شدت کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ یہ بات بھی بہت زور دے کر کہی جا رہی ہے کہ پاک فوج کی جانب سے عمران خان کی حکومت پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور جس طرح کا قدم عرب ملکوں نے اٹھایا ہے بالکل اسی طرح کا قدم اٹھائے عمران خان کی حکومت اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر لے۔ پاکستان پر ڈالرز کی برسات ہو جائے گی۔ یہ تمام باتیں کی جا رہی ہیں۔ ان تمام باتوں کے درمیان میں پاک فوج کا فیصلہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے پر سامنے آ گیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے اس معاملے پر جب یہ دیکھا، وہ دا نیوز میں اپنی سٹوری میں لکھتے ہیں کہ افواہوں کا بازار گرم ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی جانب سے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم عمران خان پر بھرپور دباؤ ڈال رہی ہے کہ عمران خان صاحب تسلیم کر لیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیں، تعلقات قائم کر لیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بارے میں غور کر رہے ہیں۔ انصار عباسی صاحب اپنی سٹوری میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بہت بہتر ہے کہ اس معاملے پر قیاس آرائیوں پر دھیان دیا جائے، وہ پاک فوج کا رد عمل جانے۔ انصار عباسی صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب سے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے پاک فوج کا موقف معلوم کیا۔ بابر افتخار صاحب نے جو موقف دیا ہے اس میں اہم ترین باتیں انہوں نے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ پاک فوج حکومت پاکستان کی اعلان کردہ پوزیشن کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ پاک فوج حکومت پاکستان کی اسرائیل کے معاملے پر اعلان کردہ پوزیشن کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اس معاملے پر غیر ضروری اور بے معنی قیاس آرائیاں جو ہیں ان کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہم نے گزشتہ کچھ دنوں میں دیکھا ہے کہ ہمارے بعض سینئر ترین صحافیوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو جس طرح سے بعض عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا قدم اٹھایا ہے، پاکستان کو بھی ایسا قدم اٹھا لینا چاہیے۔ ملکوں کے مستقل دشمن مستقل دوست نہیں ہوتے، ملکوں کو مستقل طور پر اپنا مفاد دیکھنا چاہیے۔ یہ کامران خان صاحب کا ٹویٹ تھا۔ مبشر لقمان صاحب نے ایک اسرائیلی ٹیلی ویژن سے بات کی اور مبشر لقمان صاحب نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا سوشل میڈیا پر کہ جو بات مبشر لقمان صاحب نے کی بہت سارے لوگ یہ باتیں کریں گے، اور یہ باتیں کامران خان صاحب نے، مبشر لقمان صاحب نے جو کی ہیں یہ کسی کے اشارے پر کی ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب صحافی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں غیر ضروری اور بے معنی افواہیں نہ پھیلائی جائیں، قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ قیاس آرائیاں یا افواہیں، اس سلسلے میں باتیں، یہ کہنا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈال رہی ہے عمران خان پر کہ عمران خان کی حکومت اسرائیل کو تسلیم کر لے، یہ بکواس ہے۔ انصار عباسی صاحب اپنی سٹوری میں اس سلسلے میں جو ورڈز لکھتے ہیں وہ ورڈز بڑے اہم ہیں، اور ان ورڈز میں انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیز کیٹیگوریکلی ربشڈ ریومر مانگرنگ آن دا سبجیکٹ اینڈ کنویڈ ٹو آل اینڈ سنڈری ٹو اسٹے اوے فرام unnecessary and unsubstantiated speculation on the subject۔ اس معاملے پر یہ جو قیاس آرائیاں ہیں، افواہیں ہیں، ان سے گریز کیا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک اپیل کی ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا میچیور رویے کا مظاہرہ کرے۔ اس معاملے میں جو ایک بین الاقوامی نوعیت کا معاملہ ہے، پاکستان کے صحافیوں کو، اور پاکستان کا ایک سٹانس ہے، پاکستان کی ایک پوزیشن ہے، پاکستان کے صحافیوں کو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا تب تک جب تک مسئلہ فلسطین کا حل نہیں نکل آتا۔ کیسا حل؟ ایسا حل جو 1967 والے بارڈر کی شکل میں ہمارے سامنے ہو،
ایسا حل جس میں القدس دارالحکومت ہو فلسطین کا، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں ایسا حل جو فلسطینیوں کو قبول ہو۔ ایسا حل جب تک نہیں ہو جاتا تب تک پاکستان تسلیم نہیں کرے گا۔ اس میں سب سے اہم بات یہ کی گئی ہے کہ کوئی بھی عرب ملک اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کریں نہ کریں، پاکستان تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینیوں سے انصاف نہیں ہو جاتا۔ میں لاہور میں ایک نجی محفل میں موجود تھا، ایک حکومتی شخصیت نے وہاں یہ بتایا ہے کہ اگر، اور یہ عمران خان صاحب کے مشیروں میں سے ایک ہیں کہ، اور یہ آف دا ریکارڈ ان کا بیان تھا اس لیے ان کا نام نہیں لے رہا میں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب بھی، یہ حکومت کے کیمپ میں اس وقت کلیئر تھاٹ موجود ہے کہ اگر سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے تب بھی پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ سعودی عرب اپنے تعلقات نارمل کر لے کچھ اور عرب ممالک کی طرح جن کو سعودی عرب نے تھپکی دے کر کہا تھا کہ رام بھلی کرے گا چڑھ جا بیٹا سولی، تب بھی پاکستان تسلیم نہیں کرے گا۔ فوج اور حکومت میں اس معاملے پر مکمل طور پر اتفاق ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ بھی اس بارے میں پاکستان کا اعلان دنیا کو بتا چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے بتایا تھا آپ کو، خورشید محمود قصوری صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے۔ خورشید محمود قصوری صاحب نے اب میڈیا پر بات کی اور کہا ہے پاکستان کو تسلیم کر لینا چاہیے اسرائیل کو۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو زرعی شعبے میں پاکستان کو زبردست ٹیکنالوجی ملے گی، اور زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو جائے گی۔ خورشید محمود قصوری صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، ہمارے کچھ صحافی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اس ناچیز کی رائے میں پاکستان اگر یہ قدم ایسے اٹھا لیتا ہے تو یہ فلسطینیوں کے خون کا سودا کرنے کے برابر ہے، یہ جد و جہد کرتے ہوئے فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا مارنے کے برابر ہے۔ پاکستان کو ان کا خون کرنے کے مترادف ہوگا کہ اگر پاکستان یہ قدم اٹھا لے۔ پاکستان کو یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ پاکستان کو ڈالر ملے، تیل ملے، ٹیکنالوجی ملے، پاکستان اگر یہ قدم اٹھاتا ہے تو یہ سب کچھ ملے نہ ملے لعنت ضرور ملے گی، جو پاکستان کو نہیں چاہیے۔ ایک اور بات جو بہت ضروری ہے، اس وقت پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے، پی ڈی ایم میڈیا سے مکمل اور مسلسل انٹریکشن کر رہی ہے، پی ڈی ایم عوام میں جا رہی ہے، عوام سے مسلسل انٹریکشن کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کا کاز دیکھتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہمارے عرب ممالک ہیں ان سے ان کی جماعت کے تعلقات ہیں، پی ڈی ایم کے کچھ اور لوگوں کے تعلقات ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے تعلقات ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اب یہ سٹیج پر آئیں، یہ آ جا رہے ہیں سٹیج پر آئیں، اس بارے میں بات کریں، اور بات کرتے ہوئے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو سعودی عرب نے کیا ہے، یہ جو یو اے ای نے کیا ہے، سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود کھولی ہے، یو اے ای نے مکمل طور پر اپنی باہیں کھولی ہیں، دیگر ممالک نے کھولی ہیں اپنی باہیں، اسرائیل کو گلے لگایا ہے۔ یہ قدم کیسا ہے؟ جہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں، یہ قدم کیسا ہے؟ ان ملکوں نے یہ قدم اٹھاتے ہوئے یو اے ای نے اپنے قوانین تبدیل کیے ہیں۔ وہاں پر آپ زنا کی اجازت مکمل طور پر دینے پر کیا کہتے ہیں مولانا صاحب؟ بتائیے لوگوں کو۔ وہاں پر جو پوری طرح سے بے راہ روی کی اجازت دینے کے لیے معاشرہ کھل رہا ہے اس پر کیا کہتے ہیں؟ بتائیے لوگوں کو۔ سعودی عرب میں نیوم بن رہا ہے، اسے دجال کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، بتائیے مولانا صاحب لوگوں کو کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ وہ ملک جہاں سے آپ کو مال پانی ملتا ہے، وہاں کے بارے میں جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں ان پر لب کشائی کیجیے۔ یہاں پاکستان میں جلسوں میں بچیاں اگر جینز پہن کر آ جاتی ہیں تو آپ اسے بے حیائی کی انتہا قرار دیتے ہیں۔ بتائیے کہ وہاں جو بے حیائی کی انتہا ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی پہاڑیوں پر جس طرح سے وہ نیم برہنہ فوٹو شوٹ ہوا تھا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں اس ملک کے حکمرانوں کو کہ جن کے کاسالیس ہمارے مذہبی سیاستدان ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بتائیے لوگوں کو جلسے میں، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، لب کشائی کیجیے۔ عمران خان کو یہودی ایجنٹ آپ کہتے رہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ جو خادم الحرمین شریفین کے دیس میں ہو رہا ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جو یو اے ای میں ہو رہا ہے برادر اسلامی ملک میں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جو دیگر ممالک نے اسرائیل کے لیے اپنی باہیں کھولی ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بتائیے کہ پاکستان نے اپنی زبردست سفارتکاری سے او آئی سی میں کشمیر پر قرارداد منظور کر لی ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور پوچھئے کسی جلسے میں میاں نواز شریف صاحب سے کہ میاں صاحب آپ جب گئے تھے نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے موقع پر ان کی تقریب حلف برداری میں، تو آپ نے جا کے حریت قیادت سے ملاقات نہیں کی تھی، کیوں نہیں کی تھی؟ ذرا پوچھئے ایک بار،
باقی تمام سوالات تو آپ کر لیتے ہیں، دوبارہ بھی کیجیے گا عمران خان سے، دوبارہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہیے گا، لیکن یہ سوالات بھی ایک بار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔